अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया और तेलंगाना की तलबा के लिए किस तरह के इक़दामात उठाए, इस ज़मन में साबिक़ा लीडर ऑपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने तफसीलात बताई है। देखिए मोहम्मद अली शब्बीर का क्या कहना है। मेडिकल काउंसिल की जानिब से 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर में मेडिकल तलबा का जो इंतखाब हुआ है उसके अंदर तेलंगाना के अंदर लगभग 678 और मेरिट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन कॉरपोरेटर संतोष नगर डिवीजन और मोहम्मद वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रेन बाजार डिवीजन के साथ संतोष नगर में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एहतमाम करदा क्रिसमस गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 518 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,83,556 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,527 हो गई। GHMC के हुदूद में 91 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 7, कोत्तागुड़म में 16, जगतियाल में 14, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 25, खम्मम में 26, आसिफाबाद में 4, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 10, मंचरियाल में 20, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 39, मुलगू में 11, नागर कन्नूल में 9, नलगुंडा में 21, नारायणपेट में 1, निर्मल में 6, निजामाबाद में 11, पेद्दापल्ली में 15, सिरसल्ला में 10, रंगारेड्डी में 41, संगारेड्डी में 20, सिद्दीपेट में 12, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 8, वनापट्टी में 7, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 35 और भोंगिर में 11 केसेस दर्ज हुए। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने बेगमपेट पुलिस के इश्तिराक से आदि सारिक मंत्री शंकर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त अब्दुल लतीफ खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद इम्तियाज अहमद के तौर पर की गई है। बताया गया है कि ये सारिक हैदराबाद राजाकुंडा कमिश्नरेट के मुख्तलिफ 6 केसों में मुलविस थे और मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में थे और इससे पहले उन्होंने 250 घरों में चोरी की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 12,09,000 रुपए नकद रकम, 1,000 ग्राम के सिल्वर ऑर्नामेंट्स, एक यामाहा FZ मोटरसाइकिल, एक होंडा एक्टिवा, एक आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर बरामद कर लिया। ये गिरफ्तारी P राधा कृष्णा राव, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद, के नागेश्वर राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन और SIs G राजशेखर रेड्डी, के श्रीकांत, B परमेश्वर के अलावा टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद की निगरानी में अंजाम दी गई। बादजा कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी अंजनी कुमार IPS ने इस ज़मन में तफसीलात भी बताई। प्रॉपर्टी ऑफेंडर ऑफ तेलंगाना स्टेट मंत्री शंकर और उनके 3 एसोसिएट को अरेस्ट किए। ये बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हेल्प से भी हुआ और जो बाकी 3 क्रिमिनल हैं, अब्दुल लतीफ खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद इम्तियाज अहमद, ये लोग राजकोंडा कमिश्नरेट और हैदराबाद कमिश्नरेट में बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए। मंत्री शंकर के बारे में आप लोग जानते हैं, शायद हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना का ये सबसे नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है, जिसका एज अभी 60 है, रहने वाला महमूद गुड़ा चिलकलगुड़ा, और इसका एक सिटी डॉसियर क्रिमिनल शीट भी है नंबर 1120 चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन का। इसके ऊपर अभी तक 250 हाउस बर्गलरीज और थेफ्ट केसेस है और जिसमें 209 केसेस में इसको कन्विक्शन भी हुआ है। 4 टाइम्स
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने क्रिसमस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि वो इस पुरमसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करती हैं। क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का पुरमसरत मौका है और उनकी तालीमात में मोहब्बत, सच्चाई, भाईचारा और कुर्बानी के जज्बे को अहमियत हासिल है। उन्होंने रियासत के अवाम की जिंदगियों में खुशियां, अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यसो मसीह की मोहब्बत, हमदर्दी और अमन पर मबनी तालीमात पर अमल किया जाए तो हर एक के लिए पुरअमन जिंदगी मुमकिन हो पाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि यसो मसीह की तालीमात सारी दुनिया पर असरअंदाज रही है। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना से मुत्तल्लिक़ खतूत का लिहाज करके त्यौहार मनाए। हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहिक़ ईसाई खानदानों में 2 लाख से ज्यादा गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए गए, जिनमें मलबूसात भी शामिल हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की अचानक तबीयत खराब हो गई। ब्लड प्रेशर में मुसलसल उतार चढ़ाव आने के बाद उन्हें फौरन हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हाल ही में रजनीकांत की फिल्म अनाथे की शूटिंग रोक दी गई थी क्योंकि इस फिल्म की क्रू के 8 मेंबरान कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। इसी के बाद रजनीकांत ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। हैदराबाद अपोलो अस्पताल ने रजनीकांत की सेहत पर ऑफिशियल बयान जारी किया है। अस्पताल के मुताबिक रजनीकांत में कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई हैं, लेकिन उनके बीपी काफी तब्दीली देखी जा रही। इसी के सबब उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही। ठीक होने पर ही रजनीकांत को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद क्यूबेवो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड स्काई लाइन नामी कॉल सेंटर पर धावा करते हुए इंस्टेंट लोन एप्स फ्रॉड गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। स्काई लाइन इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो ROC गुड़गांव से रजिस्टर्ड है और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में मौजूद है। इस कंपनी के डायरेक्टर्स जिग्शिया जोंग और उमापति उर्फ अजय हैं। इन्होंने 11 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डेवलप किया। ये लोगों को लोन दिया करते थे और उसकी वसूली के दौरान ज्यादा इंटरेस्ट के अलावा दीगर चार्जेस अप्लाई करते थे, जिससे कर्ज हासिल करने वाले अफराद पैसे अदा करने से कासिर रहते। तब ये फ्रॉड गैंग उन्हें हिरासत करती और रकम वापस करने की मांग करती। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त येबाई उर्फ डेनिस, चाइनीज नेशनलिटी, सत्यपाल खयाली राजस्थान, अनिरुद्ध मल्होत्रा राजस्थान, मुराथोटी रिची हेमंत सेठ कड़प्पा आंध्र प्रदेश के तौर पर की गई है, जबकि इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर्स मफरूर बताए गए हैं। साइबराबाद CP VC सज्जनार ने एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। एक हैदराबादी नौजवान आनंद गौड़ ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाने 1550 किलोमीटर का साइकिल पर सफर तय किया। ये पहला मौका नहीं जब आनंद ने किसी रिकॉर्ड बुक में जगह बनाने की कोशिश की हो। इससे कबल आनंद ने हैदराबाद से तिरुपति तक 600 किलोमीटर तक जॉगिंग की थी ताकि वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल हो सके।
انہوں نے بتایا تھا کہ حیدرآباد سے تروپتی تک 650 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے 7 دن میں طے کیا تھا۔ آنند گوڑ نے اپنے سائیکل پر سفر کے تعلق سے بتایا کہ وہ 6 مہینے سے اس کی پریکٹس کر رہے تھے۔ چونکہ وہ نوجوان ہیں اس لیے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ 1 گھنٹے میں 18 تا 20 کلومیٹر سائیکل چلانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ یومیہ 200 کلومیٹر سائیکل چلائی جائے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی کے دوران جواہر نگر کے علاقے میں خوف و دہشت کا سبب بن گئی۔ کارروائی کے دوران خاتون کا انتہائی اقدام علاقے میں کشیدگی کا سبب بن گیا۔ ڈیوٹی پر تعینات انسپکٹر پولیس کی مستعدی نے ایک خاتون کی جان بچا لی، تاہم اس اقدام میں انسپکٹر پولیس بری طرح جھلس گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ انسپکٹر پولیس جواہر نگر بھکشاپتی کے اس اقدام اور دلیری کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی۔ ایک سرکاری محکمے کی کارروائی خودکشی کا سبب بن رہی ہے تو دوسرے محکمے کے اقدامات حفاظت کا سبب بن رہے۔ بھکشاپتی نے فلمی انداز میں ایک ہیرو کی طرح اس خاتون کو بچا لیا جس نے اپنے جسم کو آگ لگا لی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ انتہائی اقدام کرنے والی خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں تعمیر ہونے والے گیٹڈ کمیونٹی کے طرز پر تمام سہولتوں سے آراستہ ڈبل بیڈ روم مکانات حکومت غریب عوام کو دیہی علاقوں میں تعمیر کر کے دے رہی۔ سدی پیٹ میں KCR نگر میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈ روم مکانات 216 استفادہ کنندگان کو گھروں میں داخل کرنے کے بعد منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے ڈبل بیڈ روم مکانات کو چیف منسٹر KCR کی ذہنی اختراع قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوائے تلنگانہ کے ملک کے کسی بھی ریاست میں غریب عوام کے لیے حکومتوں کی جانب سے ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر نہیں کیے گئے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات چیف منسٹر کا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ غریب اور بے گھر افراد سے 1 روپیہ وصول کیے بغیر حکومت انہیں نہ صرف ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کر رہی بلکہ تمام سہولتیں مہیا کر رہی، جس کی مثال ملک میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ جہاں بھی ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جا رہے وہاں برقی، سڑکوں، RTC بس، سکولز، اسپتال، پارکس وغیرہ کی مکمل سہولت فراہم کی جا رہی۔ بھونگیر میں پیش آئے خطرناک سڑک حادثے میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ورنگل حیدرآباد ہائی وے پر پیش آیا۔ آلیر میں شادی تقریب میں شرکت کے بعد کار کے ذریعے حیدرآباد واپس ہونے والے افراد حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی کار ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد کلیان وینکٹ ہرش اکھل ریڈی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد زخمی ہیں۔ یہ تمام حیدرآباد کے ملکاجگری سے بتائے گئے ہیں۔ فٹ بال کی عالمی ادارے فیفا نے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے 17 اور 20 سال کے کم عمر کے کھلاڑیوں کے اگلے سال ہونے والے عالمی کپ مقابلوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہ عالمی کپ 2023 میں کھیلا جائے گا اور 20 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کا عالمی کپ انڈونیشیا میں ہوگا جبکہ 17 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کا عالمی کپ پیرو میں منعقد ہوگا۔ جگتیال میں BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار MP کے خلاف TRS کارکنوں اور سرپنچوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں تقریب سے چلے جانے کا مطالبہ کیا۔
جس کے جواب میں بی جے پی کے کارکنوں نے بھی احتجاج کیا۔ اس دوران دونوں کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، تاہم پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رکن پارلیمنٹ کریم نگر بنڈی سنجے کمار جگتیال کے ویروپاکشی گارڈن میں انجہانی وزیر اعظم واجپئی کی یوم پیدائش تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ اس سے قبل ہی ٹی آر ایس کے سرپنچوں نے ضلع پریشد چیئرپرسن ڈی وسنتا کی قیادت میں صدر بی جے پی کو روکنے کی کوشش کی اور بنڈی سنجے واپس جاؤ کے نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاجی سرپنچوں نے قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم کے بقایا جات کی 1024 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کا مطالبہ کیا، جو مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کرنا باقی ہے۔ احتجاج سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کشیدگی کی اطلاع کے ساتھ ہی ضلع ایس پی سندھو شرما پہنچ گئی۔ احتجاج کی اطلاع سن کر ٹی آر ایس رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار بھی وہاں پہنچ گئے۔ حالات کو کشیدہ بنتے دیکھ کر پولیس نے ضلع پریشد چیئرپرسن وسنتا اور ٹی آر ایس کارکنوں اور سرپنچوں کو گرفتار کر لیا اور صورتحال قابو میں آنے کے بعد بنڈی سنجے نے واجپئی کی یوم پیدائش تقریب میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، آر ٹی سی بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل سپوک پرسن سید عاصم وقار نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش حکومت دنگائیوں کو جیل بھیجے، نہ کہ ان پر مقدمات ہٹائے۔ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل سپوک پرسن سید عاصم وقار کا کیا کہنا ہے۔ سنگیت سوم، سریش رانا، ان کے جیسے لوگوں پر سے مقدمہ واپس لینے کی تیاری سرکار کر رہی ہے۔ ایک طرف تو اتر پردیش کی سرکار، یوگی سرکار نے ان تمام نردوشوں کے اوپر مقدمے قائم کیے جو لوک تانترک طریقے سے، پرجا تانترک طریقے سے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر اتر پردیش میں پردرشن کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنے بے گناہوں کے گھروں میں نوٹس بھیجی گئی وصولی کی، اور ایک طرف اس طرح کے اپرادھک مقدموں میں لپت لوگوں پر سے مقدمے واپس لینا، دنگائیوں پر سے مقدمے واپس لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھیانک استھتی پیدا کر دے گا اتر پردیش میں، ہندوستان میں۔ میں گزارش کرتا ہوں، مانگ کرتا ہوں ماننیہ نیالے سے، اچ نیالے سے، سرووچ نیالے سے کہ اس کا سنجان۔ قومی دارالحکومت میں عالمی وبا کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے پہلے مرحلے میں 51 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جائے گی اور اس کے لیے 1 کروڑ 2 لاکھ ویکسین کی ضرورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے یہ اطلاع دی اور کہا کہ دارالحکومت میں سب کی نگاہیں ویکسین پر ہیں۔ پہلے مرحلے میں 51 لاکھ افراد کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ مرکزی حکومت سے ویکسین ملنے، اسے ذخیرہ کرنے اور ویکسین لگانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ دوسری جانب دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے کیسز کے بنسبت صحت یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہونے سے ایکٹیو کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور اب ان کی تعداد 8000 سے کم ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت ثقافت نے ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر اگلے سال 15 اگست تک بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کی دیکھ ریکھ والے تاریخی مقامات پر فوٹوگراف یا ویڈیو کی مفت شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔ البتہ ان میں عالمی وراثت کے مقامات اور اہم مقامات شامل نہیں ہوں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ وراثت، قومی زبان کے فروغ، بھارتی روایات اور تہذیب، مجاہدے آزادی
ثقافتی جدوجہد، آزادی، لوک رقص اور موسیقی، زبان اور سیاحت کو فروغ دینے والے پروجیکٹوں پر کام کرنے والی ایجنسیاں اور افراد ASI کی دیکھ ریکھ والے تاریخی مقام پر فوٹوگرافی یا ویڈیو بنانے کے لیے فیس ادا کرنے سے مستثنی رہیں گے۔ فیس پر یہ چھوٹ سابق وزیر اعظم جہانی اٹل بہاری واجپئی کے آج یوم پیدائش سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ اس طرح کی شوٹنگ کی سرگرمیوں کے لیے آن لائن اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، البتہ یہ استثناء اہم مقامات پر نافذ نہیں ہوگا جس میں ASI کے بندوبست والے عالمی وراثتی مقامات شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور امت شاہ کے علاوہ نائب صدر وینکیا نائیڈو نے جمعے کی صبح سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی 96ویں یوم پیدائش پر ان کی سمادھی پر سدیو اٹل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مودی نے صبح واجپئی کی سمادھی کا دورہ کیا اور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، دیگر مرکزی وزراء اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے قبل مودی نے ٹویٹ کیا، سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ اپنی بصیرت افروز قیادت میں انہوں نے ملک کو ترقی کی بے مثال بلندیوں پر پہنچایا۔ ایک مضبوط اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر کے لیے ان کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خیال رہے کہ واجپئی 3 بار ہندوستان کے وزیر اعظم رہے۔ وہ ہندی کے ایک شاعر، صحافی اور بہترین ترجمان تھے۔ وہ بھارتیہ جن سنگھ کے بانیوں میں سے تھے اور 1968 سے 1973 تک اس کے صدر رہے۔ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بانی بھی تھے۔ ان کی پیدائش 25 دسمبر 1924 کو گوالیار میں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں نصب متحرک گنبد اپنی تعمیراتی انجینئرنگ اور خوبصورتی کے باعث ایک شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ گنبد مسجد میں آنے والے افراد کی نظروں کا خصوصی مرکز بن جاتے ہیں۔ متحرک گنبدوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کا کیا فائدہ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سعودی حکومت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین کے لیے بہترین خدمات پیش کرنے کے واسطے کوشاں رہتی ہے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز ال سعود کے دور میں ہونے والی بڑی توسیع کے دوران ان متحرک گنبدوں کو تیار کر کے مسجد کے صحنوں میں نصب کیا گیا۔ متحرک گنبدوں کی کل تعداد 27 ہے جن کی باقاعدگی کے ساتھ دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ گنبد چوکور شکل کے فریم پر نصب ہیں جن کی جانبی لمبائی 18 میٹر ہے۔ ہر گنبد کا وزن 80 ٹن ہے اور یہ فولادی سلاخوں پر حرکت کرتے ہیں۔ گنبدوں کو اندرونی جانب ممتاز نوعیت کی لکڑی اور نیلے فیروزے کے ٹکڑوں سے مزین کیا گیا ہے۔ بیرونی جانب سے یہ 6 زاویوں کے چھوٹے چھوٹے موزائک کے ٹکڑوں سے ڈھانپے گئے ہیں۔ ان کا قطر 60 ملی میٹر ہے۔ متحرک گنبدوں کو مسجد نبوی میں قائم مرکزی کنٹرول روم سے مربوط آلات کے ذریعے کھولا اور بند کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد مسجد کے اندر ٹھنڈی ہوا کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ مناسب ماحول کی فراہمی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان گنبدوں کا ایک نمایاں ترین فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے آواز کی گونج مسجد نبوی کے تمام حصوں تک پہنچتی ہے۔ سعودی عرب کی وادی لجب سنگلاخ پہاڑی چٹانوں پر مشتمل ہے، مگر یہ جتنی ہی پیچیدہ ہے اتنی ہی سیاحوں اور مہم جوئی کے شوقین حضرات کے لیے پسندیدہ مقام ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ یہ ایک وادی اور بھاری بھرم چٹانوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ اس میں پانی کا بہاؤ لوگوں کو پانی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس بہاؤ سے ایسے مناظر بنتے ہیں کہ سیاح ان میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ وادی کے مناظر ایک انوکھا جمالیاتی کردار پیش کرتے ہیں۔ یہ وادی، جسے وادی لجب کے نام سے جانا جاتا ہے، سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ سیاحوں کا پسندیدہ مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی پتھریلی ویلی ہے جو پانی کے بہاؤ سے بڑھتی چلی گئی۔ تاریخی ورثے سے دلچسپی رکھنے والے تجزیہ نگار ولید العبیدی نے بتایا کہ وادی لجب کو ایک انتہائی خطرناک وادی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تنگ راستے اور اس کے کنارے کی اونچائی خطرناک ہے۔ اس کی اونچائی 300 سے 800 میٹر کے درمیان ہے، جبکہ لمبائی 15 کلومیٹر
सेंटर है। उन्होंने मजीद कहा कि वादी लजब को इसके सब्ज रंगों से पहचाना जाता है जो दरख्तों और जड़ी बूटियों से ढकी हुई है, जबकि चट्टानी वादी के अतराफ ग्रेनाइट, संगे मरमर, बेसाल्ट और ऑग्नेस चट्टानों की परतें और आखिर चट्टानें छत की तरह खड़ी हैं। अल उबैदी ने कहा कि वादी सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम सयाहती इलाका है। ये फोटोग्राफी के शौकीन अफराद और हाइकिंग की मुहिम जोई के लिए एक बेहतरीन मुकाम भी समझा जाता है, क्योंकि ये खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है। यहाँ पानी के बहाव और जादुई आबशारों के मनाजिर सयाहों की तवज्जो का मरकज रहते हैं। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर न करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।